السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ہزاروں کروڑوں درود و سلام اور رحمتیں نازل فرمائے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہم کسی نہ کسی حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد رکھتے ہیں، یاد کرتے ہیں۔ جو سارا سال بھی نہیں یاد رکھتے، کم از کم ان کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ جس طریقے سے بھی کوئی آپ کو یاد کرتا ہے، کوئی جھنڈیاں لگاتا ہے، کوئی لائٹیں لگاتا ہے، کوئی روڈ بلاک کر دیتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں کرتے ہیں سب کچھ۔ وہ کہ طریقے غلط ہیں، سنت کے خلاف ہیں، بدعتیں ہیں یہ ساری، اور بعض اوقات یہ لوگ جو یہ دن منانے کے لیے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، صبح سے نماز کی بھی فکر نہیں ہوتی ان کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو تو زندہ کیا کرنا، بس اپنی طرف سے وہ اسے ثواب کا کام سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمت عطا فرمائے۔ اس دن کو یاد رکھنا، میں نہیں کہتی کہ نہیں رکھنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ میں پیر کے دن روزہ رکھتا ہوں کیونکہ اس دن میں پیدا ہوا تھا۔ یعنی ہم اسی طریقے سے یاد منائیں نا جیسے آپ نے منائی تھی، ہم بھی روزہ رکھ لیا کریں اس دن۔ بہرحال کیونکہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے تو میرے ذہن میں یہ بات آ گئی۔ ہم حدیث پڑھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، خیر ابھی ہم نے 15ویں حدیث میں ہیں، یہ بھی ہم یاد رکھیں گے کہ انشاءاللہ نیکسٹ ربیع الاول تک اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی نے وفا کی اور اللہ نے مہلت دی تو اگلے ربیع الاول تک پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم نے ایک سال میں کتنی حدیثیں یاد کی۔ جیسے ہم نے 2-3 سلسلے شروع کیے نا، ایک ہم حدیث کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں، عربی متن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا سیکھ رہے ہیں ہم۔ دوسرا کام ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم چھوٹی چھوٹی جو احادیث ہیں ان کو حفظ کر رہے ہیں۔ تیسرا کام ہم یہ کر رہے ہیں کہ احادیث پہ عمل کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ ہم سب مل کے، چونکہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ید اللہ علی الجماع، جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ جب ہم ایک جماعت، ایک گروپ کی شکل میں کام کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس میں خود بخود ہمارے لیے برکتیں پیدا کر دیتا ہے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو ہم نے جو عمل کا سلسلہ شروع کیا، ویسے تو دیکھیں دکھاوا بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہم یہاں پہ اس کا تذکرہ پھر اس لیے بھی کرتے ہیں کہ ایز اے ہوم ورک وہ آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ وہ کام کر کے آئیں، پھر آپ سے وہ پوچھا بھی جاتا ہے، پھر تو بتانا بھی ضروری ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کام کیا ہے، اس حدیث پہ ہم نے اس طرح سے عمل کیا، اس حدیث پہ ہم نے اس طرح سے عمل کیا، جس سے دوسروں کو بھی موٹیویشن ملتی ہے۔ تو ہم نے یہ تینوں کام الحمدللہ سٹارٹ کیے ہیں، ابھی تو ابتدا ہے،
اگلے سال انشاءاللہ ربیع الاول کو دیکھیں گے کہ ہم کتنا ہمارے اندر تبدیلی آئی، کہ ہمارے عمل میں کس حد تک تبدیلی آئی، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث عربی میں پڑھنے میں کتنی مہارت حاصل کی اور اس کو سمجھنے میں کتنی مہارت حاصل کی، اور ہم نے کتنی احادیث آپ کی حفظ کی۔ تو یہ 3 آبجیکٹیوز ہم لے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ چلیں گے۔ بہت سلو ہم چل رہے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت نازل فرمائے۔ حدیث نمبر 15 ہے، وعن ابی حمزہ انس بن مالک الانصاری خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ عنہ قال، ابی حمزہ انس بن مالک انصاری جو خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں، یہ ان سے روایت ہے۔ انس بن مالک بہت مشہور صحابی ہیں، آپ نے ان کا نام بارہا سنا ہوگا، لیکن ان کا پورا نام جو ان کی کنیت کے ساتھ بھی ہے، ان کی کنیت پھر کیا ہے؟ ابو حمزہ، اور انصار سے ہیں اس لیے ساتھ انصاری بھی لگ گیا۔ یہ ان کا لقب کیا ہے؟ خادم رسول کہا جاتا ہے ان کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی انہوں نے 10 سال تک، اس لیے خادم رسول کہا جاتا ہے۔ انہو قال، بے شک وہ فرماتے ہیں۔ اب میں نے پہلے کبھی نہیں کہا انہو، لیکن احادیث میں انہو انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہمیں کہنا چاہیے، میں نہیں بھی کہتی ہوں کسی وقت، یعنی جب وہ سند ختم ہوتی ہے نا، ان ابی حمزہ انس بن مالک انصاری خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ عنہ انہو قال، بے شک وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ یہاں پہ سند ختم ہوئی، آگے متن ہے حدیث کا، للہ، یہ لام جو ہے یہ قسمیہ ہے، قسم والی لام ہے، اللہ کی قسم۔ اب دیکھیں واللہ جب کہا جاتا ہے وہ لام قسمیہ جب واو کے ساتھ آتی ہے تو اس کے نیچے زیر ہوتی ہے، واللہ، جتنے بھی وہ حروف جارہ ہیں ان کے ساتھ وہ اگلے لفظ کو زیر دے دیتے ہیں، لیکن یہ لام کے ساتھ پیش آ رہی ہے، للہ اس کے ساتھ پیش آتی ہے، اللہ کی قسم، افرح، اللہ خوش ہوتا ہے، بتوبت عبدہ، اپنے بندے کی توبہ سے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے خوش ہوتے ہیں، من احدکم، کسی اس شخص سے بھی زیادہ، سقط علی بعیرہ، کہ گر پڑا اپنے اونٹ پر، اپنے اونٹ پر گرنے سے مراد کیا ہے کہ اس نے گم کر دیا اپنا اونٹ، وقد اضلہ، اور اس نے اس کو کھو دیا، فی ارض فلاتن، کسی بیابان جنگل میں، کسی خالی زمین میں اس نے اپنا اونٹ گم کر دیا، متفق علیہ، یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ اب یہ حدیث بخاری میں اسی حد تک ہے، آگے اس سے پھر ہے، وفی روایت المسلم، مسلم کی روایت میں ہے، للہ اشد فرحم بتوبت عبدہ، اللہ خوش ہوتا ہے۔ اچھا، بعض نے اس کا ترجمہ لام کا جو ہے نا وہ قسم والا نہیں کیا، انہوں نے یقین والا کیا، یقیناً، جیسے وہ زور دینے کے لیے ہوتا ہے نا، جسے لام تاکید کہا جاتا ہے، کہ یقیناً اللہ خوش ہوتا ہے۔ اچھا، بعض جگہ پہ اس کا ترجمہ وہ قسم والا بھی ہے، بعض جگہ پہ یہ ترجمہ ہے، میننگ دونوں طرح سے درست ہو سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ بھی قسم والا ترجمہ یہ نہیں کیا انہوں نے بھی، اور وہ اوپر والی میں بھی انہوں نے قسم والا ترجمہ نہیں کیا۔ ضرور خوش ہوتا ہے اللہ، یقیناً خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ، اشد فرحن، اشد فرحن جن بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، فرحن فرحت کو کہا جاتا ہے، خوشی کو کہا جاتا ہے، بتوبت عبدہ، اپنے بندے کی توبہ سے، ہینا جب، یتوب الیہ، وہ توبہ کرتا ہے اس کی طرف، بن احدکم، تم میں سے کسی ایک کی توبہ سے، کانا جو تھا، یعنی کہ تم میں سے لوگ جو توبہ کرتے ہیں ان کی توبہ میں سے اللہ تعالیٰ اس بندے کی توبہ سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے جو کہ کان علی راحلتہ، جو تھا اوپر اپنی سواری کے، راحلہ قافلے کو بھی کہتے ہیں نا، راحلہ،
جو اپنی اونٹنی پر تھا یا اپنی سواری پر تھا، بیارزی فلادن کسی خالی زمین میں، فن فالات فن فالتت پھر وہ چھوٹ گیا، منہ اس سے، یعنی وہ جو اونٹ تھا، یہ جو سواری تھی جس کے اوپر وہ تھا، وہ اس کا اونٹ اس سے چھوٹ جائے، منہ اس سے، وعلیہا اور اسی اونٹ پر، اسی سواری پر، طعامہ اس کا کھانا بھی تھا، وشرابہ اور اس کا پینا بھی تھا۔ اب ایسا شخص جو کسی بیابان جگہ پہ جا رہا ہو، وہاں پہ کوئی انسان نہ ہو، اور اس کے پاس جو سواری ہو، اسی سواری کے اوپر اس کا کھانا بھی ہو، اس کھانے کے ساتھ ساتھ اس کا پانی بھی ہو، ظاہر ہے کھانے کے بغیر تو انسان کوئی ٹائم نکال ہی لیتا ہے، پانی کے بغیر تو بالکل نہیں گزارا ہو سکتا، کھانا اور پانی بھی اس اونٹ کے اوپر تھا، وہ اس کا اونٹ یا اس کی جو سواری تھی، فن فالتا، وہ اس سے چھوٹ گئی، وہ اس سے گم ہو گئی، اور کہیں منہ اٹھایا اور چلی گئی اور اس کو پتہ نہیں چلا۔ فآئسا، مایوسی سے ہے یہ لفظ، آئسا، بس وہ مایوس ہو جائے، منہا اس سے۔ اب جب اس کی سواری اس سے چھوٹ جائے گی، اس سے گم ہو جائے گی، جس پہ اس کا کھانا بھی تھا، پینا بھی تھا، تو وہ اس سے مایوسی ہوگا، من راحلتہ ہی، اپنی سواری سے، جب کہیں دور دور تک اس کو نہیں ملے گی، انتہائی کوشش کے باوجود بھی وہ سواری اس کو نہیں ملی، وقد آئس من راحلتہ ہی، اب وہ اپنی سواری سے مایوس ہو گیا، فبینما ہوا کذالک، پھر اسی حالت میں وہ رہا، اذن تب، ہوا بہا قائمۃ عندہ، نہیں سوری میں نے ادھر سے شاید ایک لائن چھوڑ دی ہے، وعلیہ طعامہ و شرابہ، اسی سواری پر تھا اس کا کھانا بھی، اس کا پینا بھی، فآئسا منہا، وہ اس سے مایوس ہو گیا، فأتی شجرۃ، پھر وہ آیا ایک درخت کے پاس، فاضطجع فی ظلھا، پھر وہ لیٹ گیا اس کے سائے میں۔ اب کیا کر سکتا تھا، اس نے ادھر ادھر اپنی سواری کو ڈھونڈا جس کے اوپر اس کا سامان ہے، کھانا پینا ہے، اب وہ اس سے مایوس ہو کے فاتا شجرتن، ایک درخت کے پاس آیا، فاضطجع فی ظلھا، اور وہ لیٹ گیا اس کے سائے میں، فقد آئس من راحلتہ، وہ مایوس ہو چکا تھا اس اپنی سواری سے، فبینما ہوا کذالک، پھر وہ اسی حالت میں رہا، لیٹا رہا، کہ اچانک، اذن تب، یا اچانک، ہوا وہ، بہا، اس کے سامنے کھڑی تھی، قائمۃ عندہ، اس کے پاس، اس کے سامنے وہ سواری اچانک اس کو مل جائے، اس حالت میں کہ وہ مایوس ہو کے لیٹا ہوا ہے، اچانک وہ سواری اس کے سامنے آ کھڑی ہو، تو آپ ذرا اس کی فیلنگ کا اندازہ کریں۔ فَأَخَذَ، یہ اللہ تعالیٰ مثال بیان کر رہے ہیں کہ جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کرنے سے اتنے خوش ہوتے ہیں کہ جیسے وہ شخص کہ جس کی ایک سواری پہ وہ جنگل میں کہیں یا کسی بیابان میں کسی خالی زمین میں سفر کر رہا تھا، دور دور تک کوئی انسان، کوئی بندہ بشر نہیں ہے جو اس کی مدد کر سکے، اس کی وہ سواری گم ہو جائے جس پہ اس کا کھانا بھی ہے، اس کا پینا بھی ہے، اس کی ساری ضروریات کی چیزیں اس سواری پہ ہیں، وہ سواری جب گم ہو جائے گی، وہ بندہ مایوس ہو کے ڈھونڈ ڈھانڈ کے آخر ایک درخت کے نیچے آ کے مایوسی کی حالت میں لیٹ جائے، پھر وہ دیکھے کہ اچانک اذن ہوا بہا قائمۃ عندہ، وہ سواری اس کے سامنے آ کے کھڑی ہو جائے، فاخذ بختامها، پھر وہ اس کی مہار پکڑ کر، ثم قال من شدت الفرح، پھر وہ کہہ ڈالے خوشی کی شدت سے، اللہم انت عبدی، اے اللہ تو میرا بندہ، وانا ربک، اور میں تیرا رب ہوں، اخطا من شدت الفرح، خوشی کی شدت سے، خوشی کی انتہا، بے انتہا خوشی میں وہ یہ غلطی کر بیٹھے کہ کہنا تو یہ تھا، اے اللہ تو میرا مالک، تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، تو میرا رب ہے، تو نے مجھے یہ خوشی دکھائی کہ میری سواری مجھے مل گئی، لیکن خوشی اس قدر زیادہ ہے کہ وہ اپنے حواسوں میں ہی نہیں رہا، اتنی اس کو خوشی ہے، اور خوشی کی شدت میں وہ کہہ اٹھے، اللہم انت عبدی وانا ربک، اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب۔ یعنی دیکھیں اللہ نے مثال بیان کرنے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کتنا خوش ہوتا ہے جب اس کا بندہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے لوٹ آتا ہے اور اس سے توبہ استغفار کرتا ہے،
اپنے گناہوں پہ شرمسار ہوتا ہے، اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، لوٹ آتا ہے، رجوع کرتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بچھا کے کہتا ہے یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، استغفر اللہ، میں تو اس سے معافی مانگتا ہوں، استغفر اللہ واتوب الیہ، یا اللہ مجھے توبہ، مجھے معاف کر دے، میں لوٹ آیا، میں نے غلطی کی، مجھ سے بہت قصور ہوئے، میں نے بہت گناہ کیے، یا اللہ اب میں تیرے دربار میں حاضر ہو گیا ہوں۔ جب بندہ کہتا ہے استغفر اللہ واتوب الیہ، سوچ سمجھ کے، ہوش و حواس میں، اپنے گناہوں کو ذہن میں رکھ کے، اپنی غلطیوں اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرتا ہے بندہ، تو اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ جتنی خوشی اس بندے کو اس وقت ہوتی ہے جب اس کا، یعنی یہ مثال تو ایک سواری کی دی گئی ہے، کسی شخص کا سب کچھ ہی لٹ جائے، پھر اچانک اسے پتا چلے نہیں نہیں وہ تو خبر غلط تھی، پھر وہ کتنا خوش ہوگا۔ اب ظاہر ہے یہ ہم نے تو کبھی وہ صحرائی زندگی گزاری نہیں ہے، کہیں صحرائی زندگی میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پھر موت ہے اس شخص کی جس کی وہ اونٹنی نہ ملے۔ اب وہ اگر پیدل چل کے اس جگہ تک جاتا ہے جہاں پہ اس کو پانی ملے تو بھی پاسیبل نہیں ہے کہ وہ زندہ رہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ پیچھے سے کوئی گاڑی آ جائے گی جو اسے لفٹ دے دے گی۔ اب وہ مایوس ہو کے لیٹا ہوا ہے، سوچ رہا ہوگا کہ بس میری زندگی اب کیسے چلے گی، کہ اچانک اس کی سواری اس کے سامنے آ کھڑی ہو، تو پھر وہ خوشی کی شدت سے چلا اٹھے، اور جب وہ زبان سے الفاظ ادا کرے تو وہ بھی الٹے پلٹے نکل رہے ہوں، وہ کہہ رہا ہو اللہم انت عبدی وانا ربک، اخطا من شدت الفرح، خوشی کی شدت میں وہ غلطی کر بیٹھے۔ فرمایا اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، للہ اشد فرحم بتوبت عبدہ، اللہ اپنے بندے کی توبہ سے ہی نہ یتوب الیہ، جب وہ اس کی طرف توبہ کرتا ہے وہ اتنا خوش ہوتا ہے، من احدکم، اس شخص سے بھی زیادہ جو کان علی راحلتہ، جو تھا اپنی ایک سواری پہ، بیارض فلاتن، کسی جنگل میں، فن فلتت منہ فعلیہ طعامہ و شرابہ، وہ سواری اس سے چھوٹ گئی اور اس کے اوپر اس کا کھانا بھی تھا اور پینا بھی تھا، فآیس منہا، وہ اس سے مایوس ہو گیا، فاتا شجرۃ، پھر وہ ایک درخت کے پاس آیا، فاستجع فی ظلھا، وہ اس کے سائے میں لیٹ گیا، وقت آئسا من راحلتہ، وہ اپنی سواری سے اب مایوس ہو چکا تھا، فبینما ہوا ذالک کذالک، وہ اسی حال میں اسی سچویشن میں وہاں پہ رہا، اذن، اچانک ہوا بہا قائمۃ عندہ، کہ اچانک وہ سواری اس کے سامنے کھڑی تھی اس کے پاس، فاخذ بخطامہا، پھر اس نے پکڑی اس کی مہار، ثم قال من شدت الفرح، پھر اس نے کہا اپنے خوشی کی شدت میں، اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب، اخطأ من شدت الفرح، اس نے خوشی کی شدت میں، خوشی کی انتہا میں، فرط خوشی میں وہ غلطی کر بیٹھا۔ اب اس حدیث میں کیا پتہ چلتا ہے؟ پہلی بات جو پتہ چلی وہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ سے بے انتہا خوش ہوتا ہے۔ دیکھیں سرسری طور پہ یہ بات ہم نے پہلے بھی سن رکھی ہے کہ جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں آج جس طریقے سے ہم نے اپنی آنکھوں سے عربی متن کے ساتھ اس حدیث میں پڑھا، اب ہمیں پختہ یقین نہیں ہو گیا؟ اس یقین میں اور اس یقین میں فرق ہے نا، حق الیقین، یہ جو علم ہوتا ہے نا اپنی آنکھوں سے پڑھ لینا، جو یقین اس کے بعد آتا ہے، میرا خیال ہے اب جب ہم توبہ استغفار کریں گے تو ہمارا پہلے توبہ استغفار کرنے میں بہت فرق ہوگا، کیونکہ ہمیں اس وقت ایک خود بھی خوشی ہو رہی ہوگی کہ اس بات پہ ہمارا رب کتنا خوش ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے۔ اب اللہ کا خوش ہونا، بندے کا خوش ہونا، یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اللہ بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے، کیسے خوش ہوتا ہے ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے، کچھ باتیں ایسی ہیں کہ ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے، جیسے ایک جگہ پہ اللہ کے مسکرانے کا بھی ذکر آتا ہے کہ جب انسان گھر سے نکلتا ہے پھر سواری پہ بیٹھتا ہے، پھر وہ سواری پہ بیٹھنے کی دعا پڑھتا ہے، پھر انسان کہتا ہے کہ گناہوں کو اے اللہ تیرے سوا کوئی نہیں معاف کر سکتا، تو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں۔ تو کیوں مسکراتے ہیں؟
کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ گناہوں کو میرے سوا کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کا مسکرانا کیسا ہے؟ یہ اللہ کی صفت ہے اور اس کا ہم ادراک نہیں کر سکتے۔ دوسری بات اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلی کہ جو غلطی بغیر ارادے کے ہو جائے اس پہ مواخذہ نہیں۔ اب دیکھیں اس نے کتنی الٹی بات کہہ دی ہے نا، یہ کہنے کی بجائے کہ میں تیرا بندہ تو میرا رب، اس نے بالکل اپوزٹ کہہ دیا۔ اب بے شک یہ کہا نہیں، یہ مثال ہی دی گئی ہے، لیکن اس سے یہ ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ جس میں بندے کا اختیار نہیں ہے، بلا ارادہ اس کے منہ سے اگر کوئی بات ایسی نکل جاتی ہے جس پہ نہ تو اس کی نیت ہے، نہ ارادہ ہے، نہ وہ کرنا چاہتا ہے، تو اس پہ اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ نمبر 3 کہ جیسے قسم کھائی گئی ہے تو تاکید کے لیے ہم قسم کھا سکتے ہیں، لیکن اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا بندے کے لیے جائز نہیں ہے۔ پھر یہ دیکھیں مثالوں کے ذریعے جو بات سمجھ آتی ہے وہ ویسے نہیں سمجھ آتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے خوش ہونے کی کو ایک تمثیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے تو بات زیادہ بہتر اور خوبصورت انداز میں سمجھ آئی۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تدریس کے طریقوں میں یہ جو ایک تمثیلی انداز ہے یہ بہت خوبصورت انداز ہے، اس سے بہت اچھی سمجھ آتی ہے۔ تو یہ باتیں ہمیں اس حدیث سے پتہ چلیں۔ اب ہم آتے ہیں اگلی حدیث کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی موسیٰ عبد اللہ بن قیس الاشعری رضی اللہ عنہ، حضرت ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس اشعری سے روایت ہے۔ ان سے پہلے بھی ہم حدیث پڑھ چکے ہیں۔ عبداللہ ابو موسیٰ اشعری کے نام سے یہ مشہور ہیں، ابو موسیٰ اشعری۔ تو عبداللہ ابن قیس یہ ان کی کنیت ہے، یعنی ان کے والد کا نام ہے، یا ان کا اپنا نام ہے موسیٰ، نہیں ان کا اپنا نام ہے عبداللہ، اور ابی موسیٰ ان کی کنیت ہے۔ یہ بیٹے ہیں قیس کے، اور اشعری ان کا قبیلہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابو موسیٰ اشعری ان کا مشہور نام ہے، اور اشعری قبیلے سے ہیں، رضی اللہ عنہ۔ یہ روایت کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قال، آپ نے فرمایا ان اللہ تعالی یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، بے شک اللہ تعالیٰ پھیلاتا ہے اپنا ہاتھ رات کو، لیتوب مسیء النہار تاکہ توبہ کر لے دن کا گناہگار، مسیء تاکہ دن کو برائی کرنے والا توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے۔ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ، اور وہ پھیلاتا ہے اپنا ہاتھ دن کو، لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ تاکہ رات کا گناہگار توبہ کر لے۔ تو رات کو جس نے گناہ کیا ہے وہ دن کے ٹائم پہ توبہ کر لے۔ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِن مَغْرِبِهَا، یہ سلسلہ اس وقت تک رہے گا یہاں تک کہ طلوع ہوئے سورج من مغربها، مغرب سے، جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو اس وقت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا جو ہے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یعنی کہ قرب قیامت میں سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ رواہ مسلم، یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اب اس حدیث میں بھی اللہ کی ایک صفت بیان کی گئی ہے، ہاتھ، کہ اللہ اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے۔ دیکھیں اللہ کی پنڈلی کا ذکر آتا ہے قرآن میں، اللہ کے ہاتھ کا آتا ہے، اللہ کے چہرے کا آتا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اللہ کو بالکل اپنی طرح تصور کریں کہ اس کے بھی اسی طرح ہاتھ ہیں، اس کا چہرہ ہے۔ یہ اللہ کی صفت ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے وہ ہم نہیں جان سکتے، ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ ہم ضرور ہے، ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ ہم اس میں کوئی شک نہ رکھیں، ہم اس بات پہ ایمان رکھیں کہ اللہ کی جو یہ جو صفات ہیں ہماری علم سے ماورا ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ سچ فرمایا۔ اب یہ دوسری بات اس حدیث سے جو پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ہر وقت بندے کی توبہ قبول کرنے کے لیے
موجود ہے۔ یہ نہ انسان سوچے کہ یہ گناہ تو بہت بڑا ہے، اس گناہ کی توبہ تو نہیں ہو سکتی، کہ بعض اوقات لوگ دوسروں کو یہ بتا دے، او ہو اتنے گناہ کیے، پھر اس پہ تم توبہ کی امید لگائے بیٹھے، اس پہ تم سمجھتے ہو کہ اللہ میرا بخشنے والا ہے۔ اللہ، ہاں، یہ سوچ کے گناہ کرنا، پہلے یہ سوچنا کہ بعد میں توبہ کر لوں گا، تو یہ تو اللہ کو ناراض کرنے والی باتیں ہیں نا۔ انسان بشری تقاضے کے تحت اگر اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو دن یا رات کی کوئی گھڑی ایسی نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول نہ کرے۔ اس میں بلکہ ترغیب دلائی گئی ہے کہ ہر وقت انسان بلا تاخیر اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرے، اللہ کے سامنے جھک جائے، اللہ کے سامنے اپنی شرمندگی کا اظہار کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، تو اللہ تعالیٰ انسان کو معاف کرنے کے لیے دن کے ٹائم بھی، رات کے ٹائم اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے کہ جو سارا دن جو شخص گناہ کرتے رہے، رات کو اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کے معافی مانگے، اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ اور جن لوگوں سے رات کے ٹائم پہ کوئی گناہ ہوا اور صبح ہی اٹھتے ہی وہ اپنے رب کے سامنے شرمندگی کے ساتھ توبہ و استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ اللہ اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے۔ قرآن میں بھی آتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي انی فَإِنِّي قریب، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے سوال کرے میرے بندے میرے بارے میں تو آپ ان کو بتا دو فَإِنِّي قریب، میں ان کے قریب ہی ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ لیکن ان کو بھی چاہیے کہ یہ میری بات مانیں، مجھ پہ ایمان لائیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 17 وان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ، کہ جو شخص بھی توبہ کر لے قبل، اس سے پہلے کہ ان تطلع، کہ طلوع ہو، الشمس، سورج، من مغربها، مغرب سے، تاب اللہ علیہ، تو توبہ قبول فرمائے گا اللہ تعالیٰ اس کی۔ جو شخص سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ قیامت کے قریب سورج جب مغرب سے طلوع ہوگا تو توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے دنیا میں، یاجوج و ماجوج کے بھی آنے کے بعد، جب لوگ بہت نیک ہو جائیں گے، سیدھے رستے پہ لگ جائیں گے، پھر ایک وقت آئے گا کہ لوگ پھر گناہوں میں ملوث ہو جائیں گے اور گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے کہ اچانک ایک دن وہ دیکھیں گے کہ صبح ہی نہیں ہوئی، سورج طلوع ہی نہیں ہوا۔ ہر روز دیکھیں ہم اٹھتے ہیں، ایک وقت ہے سورج کے نکلنے کا، اس ٹائم پہ سورج نکل آتا ہے، کبھی بادل ہوتے ہیں، تھوڑا سا انسان کو پتا ہوتا ہے کہ اب کبھی بادل ہیں لیکن سورج طلوع ہو چکا ہے، لیکن اس دن رات رہے گی، اندھیرا ہوگا، سورج طلوع ہی نہیں ہوگا، لوگ گھبرا جائیں گے، اور پھر سورج طلوع ہوگا لیکن وہ مغرب سے طلوع ہوگا، مغرب سے طلوع ہو کے وہ نصف النہار تک آئے گا اور پھر واپس لوٹ جائے گا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد اب کو اگر کوئی توبہ کرے گا تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یہ کتنی بڑی بلیسنگ ہے ہمارے پاس، ابھی کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو ہم اللہ کے حضور معافی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 158 میں بھی آتا ہے یوم یاتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، کہ جس دن تیرے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں گی پھر کسی نفس کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا، لم تکن آمنت من قبل، جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا، یعنی پھر وہ جو تیرے رب کی بعض نشانیاں ہیں، ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا،
سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے پہلے ہمیں اپنے گناہوں سے مغفرت طلب کر لینی چاہیے، اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ آپ ذرا تصور کریں کہ اگر ایسا وقت ہو کہ ہمیں پتہ چلے کہ توبہ کا دروازہ تو بند ہو گیا۔ ابھی تو لوگ بڑے چل ماحول میں رہتے ہیں نا، کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں گے۔ اب اگر ایسا ہو، ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ اگر ابھی ہمیں پتہ چلے کہ وہ دروازہ تو بند ہو گیا توبہ، اب توبہ تو نہیں ہو سکتی، اب جو گناہ کیے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کے کھاتے میں لکھے ہوئے ہیں، اور جو گناہ اب آپ کریں گے اب اس کی معافی نہیں ہے۔ بہت ہاریبل کنڈیشن ہے، تو اس لیے اس وقت سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ سے توبہ استغفار کرنی چاہیے، اللہ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے خوش ہوتے ہیں۔ اگلی حدیث، حدیث نمبر 18، ابو وعن ابی عبد الرحمن عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما، یہ اس صحابی سے بھی ہم حدیث پڑھ چکے ہیں۔ کنیت ہے ان کی ابی عبد الرحمن، نام ہے ان کا عبداللہ بن عمر، اور یہ عبداللہ ابن عمر کے نام سے مشہور ہیں۔ عمر بن خطاب، حضرت عمر بن خطاب، یعنی خطاب ان کے دادا ہیں، رضی اللہ عنہما، اللہ ان دونوں سے راضی ہو۔ کن دونوں سے؟ عبداللہ ابن عمر اور حضرت عمر سے، ٹھیک ہے۔ تو آگے جو خطاب ہیں وہ دادا ہیں، وہ تو مسلمان نہیں تھے، تو ابی عبد الرحمن ان کی کنیت ہے، پتہ نہیں یہ حقیقی کنیت ہے یا ان کی ایسے ہی کنیت ہے۔ یہ ان کا نام مشہور ہے عبداللہ ابن عمر کے نام سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ عز وجل یقبل توبۃ العبد، بے شک اللہ تبارک و تعالی، اللہ عز وجل قبول کرتا ہے بندے کی توبہ، ما لم یغرر، جب تک کہ اس کو غرغرہ شروع نہ ہو جائے، یا غرغر لفظ ہے، یغرغر، ما لم یغرغر، جب تک کہ اس پہ نزع کا عالم طاری نہ ہو جائے، جب تک کہ غرغرہ شروع نہ ہو جائے۔ جب انسان پہ آخری وقت آتا ہے تو ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ اب نہ وہ بول سکتا ہے، نہ وہ دیکھ سکتا ہے، نہ وہ چل سکتا ہے، اور اس وقت اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ بس نہ زندوں میں نہ مردوں میں۔ پھر کہا جاتا ہے کہ اس پہ اب آخری وقت اس کا شروع ہو چکا ہے، نزع کا عالم طاری ہے اس پہ، اب وہ آپ سے کوئی بات نہیں کر سکتا۔ قرآن میں بھی اس کا تذکرہ آتا ہے نا، جب پنڈلی پہ پنڈلی چڑھ جاتی ہے اور تم پھر کہتے ہو لاؤ کوئی جھاڑ کرنے والا، جھاڑ پھونک کرنے والا، لاؤ کسی کو، اس وقت فرمایا ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں تمہاری نسبت۔ اس وقت تم اس کے اتنا قریب نہیں ہوتے کیونکہ تمہاری تو وہ بات بھی نہیں سن سکتا اور نہ تمہیں وہ کچھ کہہ سکتا ہے، اس وقت ہم اس کے تمہاری نسبت زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ فرمایا جب وہ وقت شروع ہو جائے اس وقت پھر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ جب نزع کا عالم، جب بندے کو پتہ چل جائے کہ بس اب میرا آخری وقت ہے، اور فرشتے بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو موت کا فرشتہ بھی نظر آنا شروع ہو جائے، اس وقت سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے۔ ان اللہ عز وجل یقبل توبۃ العبد، بے شک اللہ عز وجل اب بندے کی توبہ قبول کرتے ہیں اس وقت تک، ما لم یغرغر، جب تک کہ اس پہ نزع کا عالم طاری نہ ہو جائے، جب تک اس پہ اسے غرغرہ شروع نہ ہو جائے۔ رواہ ترمذی، روایت کیا ہے اس کو ترمذی نے، وقالا، اور انہوں نے کہا ہے حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے۔ حدیث صحیح سے تھوڑا سا کم درجہ ہوتا ہے حدیث حسن کا، یعنی صحیح حدیث کے تو تمام راویوں کے لیے جو شرائط ہیں ان میں سے کوئی ایک شرط، جیسے کہ ان کا حافظہ تھوڑا سا کمزور ہونا جو ہے اگر ہے تو وہ پھر حدیث صحیح کی بجائے حسن کہلاتی ہے۔ غرغر کا مطلب جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ روح کا جسم سے نکل کر گلے تک آ جانا، جان گلے میں اٹک جاتی ہے، جب نا جان کنی کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت
کی جو کیفیت ہے اس وقت پھر توبہ قبول نہیں ہوتی. اس لیے بندے کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اپنی موت سے پہلے پہلے. دیکھیں وہ وقت تو ہر کسی پہ ویسے آتا بھی نہیں. آج کل تو بعض اوقات ہارٹ اٹیک ہوا اور فوراً انسان پتہ چلا ابھی بیٹھا ہے یوں ہی سر نیچے کو جھکایا پتہ چلا جی وہ تو کارڈیک اریسٹ ہوا, دل بند ہو گیا, بس ختم. تو کئی لوگوں کو تو یہ مہلت ملتی ہے, تکلیف کے ساتھ وہ بستر پہ پڑے رہتے ہیں, وہ اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہتے ہیں جب تک کہ ان کا آخری وقت نہیں آ جاتا, جب پھر توبہ بھی قبول نہیں ہوتی. لیکن زیادہ تر لوگوں کو تو یہ ٹائم ملتا ہی نہیں ہے. اس لیے انسانوں کو ہمیں چاہیے کہ ہر وقت اپنے گناہوں سے توبہ کرتے رہیں, معافی مانگتے رہیں, تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس دنیا سے اس حالت میں چلے جائیں کہ ہمارے ذمے کچھ گناہ باقی ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اسی طرح احادیث پڑھنے, سمجھنے, حفظ کرنے, اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس سلسلے کو ہمارے لیے باعث خیر بنائے, ہمارے بچوں, ہماری نسلوں کے لیے اس کو فائدہ مند بنائے, اور ہمارے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا کرے. اور یہ آپ کی حدیث پڑھنا بھی محبت بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے. یہ حدیث جب بھی میں پڑھتی ہوں یا پڑھاتی ہوں نا تو مجھے میرے اوپر ایک خوف ستاری ہو جاتا ہے, جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, جب تک کہ وہ مجھ سے اپنے والدین, اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کے محبت نہ کرے. تو اس حدیث کو سننے کے بعد ہم اپنی محبتوں کا جائزہ لیں گے. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس حد تک محبت کرتے ہیں؟ کیا ہماری محبتیں ہماری اولاد سے زیادہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ کیا اپنی جان سے زیادہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں؟ کیا دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ہم محبت کرتے ہیں؟ زبان سے تو شاید ہم کیا ہی دیں کہ ہاں میں تو سب سے زیادہ محبت کرتی ہوں, لیکن اس محبت کا اگر کبھی ٹیسٹ لیا جائے, ہمیں کہا جائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے, کوئی بھی بات, جیسے مردوں کے لیے آپ کی سنت ہے داڑھی رکھنا, مردوں کے لیے ہے کہ اونچی شلوار آپ پہنیں, عورتوں کے لیے ہے کہ ٹخنے ڈھانپ کے رکھیں, ہم اپوزٹ چلیں گے. اکثریت آپ عورتوں کی دیکھیں گے انہوں نے اپنے ٹخنے ننگے کیے ہوئے, اکثریت مردوں کی آپ دیکھیں گے انہوں نے ٹخنے ڈھکے ہوئے. تو پھر زبان کی محبت کا تو کوئی اعتبار ہی نہیں ہے نا, جب ہمارا عمل آپ کے خلاف ہو. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر آپ نے خود فرما دیا لا یؤمن احدکم, تو پھر ہمیں محبت کانشیسلی کوشش کر کے اپنے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرنی چاہیے. اور اس کا ایک بہترین ذریعہ یہ ہے کہ ہم آپ کی زندگی کو جانیں, آپ کے بارے میں ہم پڑھیں, آپ کی سنتوں کو اپنائیں, آپ کے فرامین کو ہم یاد رکھیں اور یاد کریں اور آگے بھی پھیلائیں. اور ہمارا یہ سلسلہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. اللہ تعالیٰ اسے اپنی جناب میں شرف قبولیت بخشے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.